تو قربانی کے مسائل کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کی کلپ کے اندر کچھ مخصوص اور ضروری مسائل جن کا ہم لوگوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کا مذاکرہ ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ قربانی کن حضرات کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کے لیے مسلمان ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے۔ عاقل کی شرط سے وہ لوگ جو مجنون ہیں، پاگل ہے، وہ لوگ نکل گئے، لہٰذا مجنون کے اوپر اور پاگل کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا، نابالغ بچے ہیں اگرچہ مالدار ہے پھر بھی ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر دو شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، قربانی کے ایام میں مقیم ہونا، لہٰذا مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہے، اپنے مقام پر ہے تو قربانی اس کے اوپر واجب ہے، یا پھر اپنے گھر سے باہر ہے، کسی کام کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، جیسے عام طور پر اپنے علاقے کے کئی لوگ دوسری جگہ پر جو ہے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اگر 15 دن سے زیادہ رکنے کا وہاں ارادہ ہے، 15 دن سے زیادہ وہاں لوگ رک رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی مقیم کے حکم پر ہے اور ان لوگوں پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے نصاب کا مالک ہونا۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے جانیے۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے؟ یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کے برابر رقم یا ان کے برابر تجارت کا مال یا ضرورت سے زائد سامان ہمارے گھر میں اتنا موجود ہے جو ان نصاب کے برابر ہے، تو اس صورت میں صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اس صورت میں قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے کچھ غلطیاں ہیں ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشرے میں، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری، غلط بات۔ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بالغ ہے اور وہ نصاب کے مالک ہیں، مقیم ہیں، تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب ہے۔ بعض ہمارے اپنے گھروں کے اندر بالغ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیسوں کو جوڑتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، پیسے جوڑتے ہیں، تو اگر اتنے ان کے پاس جڑ گئے ہیں کہ وہ جو 52.5 تولہ چاندی کی برابر پیسے ان کے پاس جڑ گئے ہیں، تو اس صورت میں ان کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ گھر میں کئی لوگ بالغ ہیں، شادی شدہ حضرات ہیں، لیکن جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، تو ایک حضرات کی طرف سے ہر سال ایک حضرات کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، یعنی اس سال والد صاحب کی طرف سے، اگلی سال والدہ کی طرف سے، اسی طرح اگلی سال کسی اور کی طرف سے، اگلی سال کسی اور کی طرف سے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہر سال ہر نصاب کے مالک بالغ آدمی کے مرد عورت کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اس صورت میں تو ہمارے گھر کے اندر 5-7 آدمی ہیں، سب کی طرف سے قربانی ہوگی تو بڑا خرچہ ہو جائے گا، بکرا لے کر آئے تو بڑا مہنگا بیٹھے گا، تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بکرا یا 2 بکرا کسی کو متعین کر لے کہ اس سال والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے گھر میں تو بکرے کی قربانی ہوگی، اور جو باقی حضرات باقی رہ گئے ہیں ان کی طرف سے بڑے میں حصہ لے لیں، لیکن قربانی بہرحال ہر نصاب والے مالک کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ آئی تھی مسافر نہ ہونا، لیکن ایک آدمی جو ہے مسافر ہے، پہلے دن بھی مسافر تھا، دوسرے دن بھی مسافر تھا، تیسرے دن یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے مقام پر آ گیا، اب وہ مقیم ہو گیا، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس پوری سال یا کچھ عرصہ مال نہیں تھا، اور پہلے دن بھی قربانی کے دن مال نہیں رہا، دوسرے دن بھی مال نہیں رہا، تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ یہ چند مسائل حضرات کی خدمت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔